اٹھ رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، ہوتا ہے نہیں، اسی دھیان سے تو پورا کرتا ہے مقتدی اپنا سارا حساب، تو وہ غیر میں شمار نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت کا امام ہے۔ یہ تو فقط ایک جماعت کے امام کی بات ہے، اور ایک جماعت ہے پورے اہل ایمان کی جماعت، اور ان کے امام دونوں شہزادے بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں تو اس جماعت میں امام کی طرف دھیان دینے سے خلل واقع نہیں ہوتا، اور پوری امت کے اہل ایمان جہاں کہیں بھی جس نماز میں ہو، ان دونوں امت کے، پوری امت کے اماموں کی طرف دھیان دینے سے کسی کی بھی نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور کسوٹی وہی ہے کہ عمل دیکھ لو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حدیث پاک کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس میں تو اختلاف بھی کسی کا نہیں ہے کہ سرکار کتنی ہی بار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز میں مصروف ہے، اور نماز بھی آپ کی تنہا، وہ معمولی نماز نہیں ہوتی۔ اس نماز میں کتنی ہی بار یہ بات دیکھی گئی کہ آپ مصروف نماز ہیں، اور یہ کم سن شہزادے کھیلتے کھیلتے آئے، پائے مبارک سے چمٹ گئے، کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی یہ چاہتے ہیں کہ دونوں پائے مبارک کے بیچ میں سے پیچھے نکل جائیں، جب یہ چاہتے ہیں تو سرکار ان کی چاہت کا نماز میں خیال فرما کر اپنے دونوں پائے مبارک کو اتنا کشادہ فرماتے ہیں کہ ان کے نکلنے میں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں تو یہ لاڈ اور محبت میں کمر مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں، تو سرکار پیار میں ان کو یہ نہیں فرماتے کہ دستے مبارک سے نیچے اتار دیں، اور بعد میں یہ فرمائے نماز کے بعد کہ نماز میں ایسا نہیں کیا تھا۔ نسل تو پاک ہے، اولاد کس کی ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو رب نے پاک فرمایا۔ تو جب سرکار سجدے میں ہوتے ہیں تو ان شہزادوں میں سے کوئی آیا اور اوپر چڑھ گیا، تو اب جب تک یہ خود اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ یہ کوئی داستان و کہانی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کی ترجمانی ہے، وہ احادیث طیبہ کہ جن کو آج بھی بفضلہ تعالی ہر فرقہ مانتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور بات کا پورا لطف بھی جب آتا ہے جب سب کی مانی ہوئی بات ہو اور عقیدہ اپنا ہو۔ تو یہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا جمعے کا خطبہ، کھیلتے ہوئے جو آئے تو پاؤں پھسل گیا، سرکار نے خطبہ چھوڑ کے جا کے جلدی سے لپٹ کے گود میں اٹھا لیا اور لا کر گود میں بٹھا کر سب سے فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے دو بڑے بڑے گروہوں میں خون ریزی ہونے والی ہوگی، ایسی جنگ ہونے والی ہوگی، لیکن یہ میرا بیٹا
آپس میں صلح کرا دے. وہی وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت مقابلہ ہوا تو حضرت امیر نے دیکھ لیا کہ آپ کی طرف تو عظیم لشکر جرار ہے، مقابلے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو کاغذ بھیج دیا کہ اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہے شرطیں تحریر فرما دیں، مجھے سب منظور. تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ کیوں جی میں کیوں صلح کر لوں، یہ اتنا بڑا لشکر جو کھڑا ہے، اب تو مقابلہ ہی ہوگا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. نہیں، انہیں ریاست سے مطلب کیا، انہیں حکمرانی سے مطلب کیا. جن کے حکم ان کے رب کے کرم سے آسمان سے لے کے تحت سرا تک چل رہے ہوں، وہ چند انسانوں پر حکومت چلا کے کیا کریں گے. آپ نے بخوشی شرطیں تحریر فرما کر اور سپرد کر دی خلاف کہ جاؤ تمہیں دے دیں. اللہ، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی سب سے پہلا نام آج کے جن مبارک عظیم حضرات کے 6 کے عرس یہ آج منائے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا چشم گرامی اور سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت سید علی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی، ان کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے. یہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ایسے بڑے خواجہ نے ان کے مزار پر چلہ فرمایا اور چلہ فرما کر ان کی شان میں رباعی فرمائی اور گنج بخش فیض عالم ان کا لقب رکھا، مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، وہ مرتبہ آپ کا. اور آج بھی ایسا عظیم تصرف ہے کہ عرس کی تو بات ہی نرالی ہے. عام جمعرات کو آپ دیکھیں، ایسا پروانوں کا ہجوم ہے اور ایسا ستھرا انتظام ہے اور کیسا فیض جاری ہے. اللہ، نظیر و مثال نہیں ہے. تیسرا نمبر ہے حضرت ویسے مراتب تو حق تعالی ہی جانتا ہے، لیکن جو ترتیب دی گئی اس کے حساب سے حضرت سید محمود بہار رحمت اللہ تعالی کلوکری میں، جن کا مزار مبارک ہے. آج بھی مزار کے قریب جو برما ہے اس کا پانی تلخ ہے، کڑوا پانی. جن کی بیماریاں ویسے نہیں صحیح ہوتی وہ پانی موجود ہے. نہ جانے کہاں کہاں سے بندگان الہی حاضر ہوتے ہیں اور اچھی نہ ہونے والی بیماریوں سے ان کو نجات عطا کی جاتی ہے. کھلے آپ جس کا جی چاہے. اور ایک ہستی ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ. کیا مقام ہے آپ کا. پہلے ہی سے قدرت نے دنیا میں ہونے والے حادثات عظیمہ کے لیے آپ کی ذات بادشاہوں اور شہنشاہوں سے ٹکر لینا کھل کر اور ان کو سبق دے کر چھوڑنا اور ان کے مزاج درست کر دینا، یہ معمولی بات نہ تھی.
اکبر جیسے بدمست کو یہ سبق دے دیا کہ کیسا دین الہی. دین فقط وہ ہے جو دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسے عظیم الہمت ان حضرات کے ذریعے قدرت امت کی دستگیری نہ فرماتی تو اکبر نے تو بیڑا اٹھایا تھا اس بات کا کہ ایک ایک مہینے ایک ایک سال میں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. اس دین کو اسلام کو تو 1000 سال ہو چکے, بس اب نہیں, اب دین الہی ہمارا ہوگا. 1.25 لاکھ کے بندے ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہے, پھر فرق کیسا؟ کوئی ہندو ہو کوئی بات نہیں, مسلمان ہو کوئی بات نہیں. اور یہ نکاح میں یہ پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو جو پسند آ جائے سب ٹھیک ہے چلو. اور اسی میں ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ بھائی انسان جس طرح آتا ہے اللہ کے یہاں سے اسی طرح اللہ کے یہاں بھیجو. کیا مطلب؟ کوئی کفن دینے کی ضرورت نہیں, ننگا آیا تھا ننگا جائے. یہ حرکتیں شروع کر, کوئی ایک بات نہیں. آپ نے بیڑا اٹھایا, آپ کو جیل میں بھی ڈالا گیا, آپ نے اپنی مہم جیل میں اور تیز فرما دی, وہیں سے خط و کتابت فرمائی, وہیں سے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا. دور دور علماء کو خاص طور سے ہدایت فرمائی کہ تم لوگ کب کام آؤ گے, یہ وقت ہے تمہارا امتحان کا. اس وقت میں تمہیں دیکھنا ہے کہ دین اسلام کس حال میں ہے, تم سے سوال ہوگا. اٹھو اور اللہ کے بھروسے پر اس کے دین کے محافظ بنو. کیسے کیسے مراحل آئے. وہ بادشاہ جنہوں نے اپنے دربار میں حاضری کے لیے دروازہ ہی اتنا چھوٹا بنایا تھا کہ اس میں کوئی جو گھسے تو نیچے ہو کے گردن جھکا کے سر جھکا کے تب جائے تو وہ خوش ہو جائے کہ جیسے میرے لیے سر جھکا دیا. جیسے شیطان صبح کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے سینگ سورج کو لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس وقت جو عبادت کرے تو خوش ہوتا ہے جب میری ہو رہی ہے. خام خاص زبردستی میں ہو رہی ہے. تو یہی اس کا حال تھا. تو جب آپ کو طلب کیا گیا دربار میں, آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ اچھا یہ بات ہے, تو آپ نے بجائے سر پہلے اندر کرنے کے پہلے پاؤں اندر کیے اور سر کو یوں اوپر کر کے اندر. اسی بات کو دیکھ کر بادشاہ کا ماتھا ٹھنک گیا. اور برسرے دربار سوالات ہوئے. آپ نے بلا خوف تردید جواب عطا فرمائے اور کوئی اس میں آپ نے کسی قسم کا خوف نہ کیا. یہ خداداد بات تھی کہ بادشاہ کے دل پر اللہ کی طرف سے آپ کا خوف غالب ہوا. یہ تقوی کا خاص اثر ہوتا ہے. جو بندگان الہی خالص رضائے رب کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا خوف قدرت بندگان الہی کے دلوں میں ڈالتی ہے. تو حضرت امام ربانی مجدد الثانی پوری امت بلا اختلاف کے آپ کو 1000 سالہ مجدد مانتی ہے. یعنی دین 1000 سال کے عرصے میں دین میں جو جو کمزوریاں پیدا ہوئیں آپ نے اپنے زمانے میں ان کو اثر نو تازہ کر دیا. اللہ